فاطمہ کیا حضور آئے تھے؟ کالی کیسے پتا؟ کہا آنگن کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی نے یہاں قدم رکھا ہے. سبحان اللہ. خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی یہاں آئے ہیں. خاتون جنت مسکرائیں، کہنے لگی حضور بیٹھے ہیں. کدھر ہیں؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. توڑ کر کے گئے، دو زانو بیٹھ گئے. محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سرکار کیسے آنا ہوا؟ کہا علی آج بیٹی کو لینے آیا تھا، دل نہیں لگ رہا تھا، 3 دن ہو گئے. علی اجازت دے تو میں بیٹی کو لے کے چلا جاؤں. چیخ نکل گئی حضرت علی کی. آقا انتظار کیوں کیا؟ کہا علی تیری اجازت کا انتظار تھا، تم آؤ گے اجازت دو گے تب ہم بیٹی کو لے کے جائیں گے. حضرت علی نے قدم پکڑ کے کہا تھا محبوب آپ میرے بھی مالک ہیں، فاطمہ کے بھی مالک ہیں، کبھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. میرے آقا نے کہا تھا علی بے شک میں فاطمہ کو لے جاتا، لیکن تیری اجازت کے بغیر. اگر آج لے جاتا تو یہ بیٹیوں کے لیے دلیل بن جاتا. باپ کے کہنے پہ شوہر کے بغیر وہ چلی جاتی. آج میں تیری اجازت سے لے جا کے بتا رہا ہوں قیامت تک کوئی بھی بیٹی شوہر کی مرضی کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی. نعرہ تکبیر. اللہ سے کوئی روٹھے تو روٹھے، بس مدینے والا نہ روٹھے. بے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سنیں بہت غور سے، اگر چاہتے ہو حضور آئے تو سنیں. ایک نوجوان رشتہ ہوا. رشتے میں بڑی رکاوٹ ہے. بیٹے بیٹے کہہ رہی ہیں نہیں داڑھی والے سے نکاح نہیں کرنے کا، کلین شیو چاہیے. اور نوجوان سے بھی ہم کہ میں داڑھی رکھ لے تو کہہ رہا ابھی شادی نہیں ہوئی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کوئی مولوی اس لیے کوارا نہیں مرا کہ داڑھی کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی. ایک بندہ بتا دو، کوئی نہیں مرا. میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں مشورے کے طور پہ، یہ پلے باندھ لینا، پلے باندھ لینا. کبھی بھی رشتے کی بات آئے نا، ہوتے ہی ہیں رشتے کی باتیں. ماں دیکھنے جاتی ہے، پوپھی دیکھنے جاتی ہے، خالہ دیکھنے جاتی ہے. لڑکی دیکھنے کے لیے اکثر بیشتر یہی رشتے جایا کرتے ہیں. کچھ بے غیرت ہیں جو خلیرے بھائی کو بھیجتے ہیں، اپنے دوست کو بھیجتے ہیں، کہتا میرا کزن دیکھے گا. کزن ہے کہ جن ہے؟ بھیج کیوں رہا ہے اس کو؟ غیرت مر گئی ہماری. بیوی ہماری ہے تو بھائی ہمارا بھائی کیوں دیکھے؟ ہماری بیوی ہے نا تو ہمارا فرینڈ کیوں دیکھے گا؟ اسی بے غیرتی نے گھروں سے عزتوں کے جنازے نکال دیے. اور دل تو تب دکھتا ہے نا کئی بار نا بے غیرت. اب تو آن دا اسٹیج انگوٹھی پہنا کے انگیجمنٹ ہو رہی ہے، غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا. ختم. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے ہم لوگ، ورنہ ہم تو اتنے غیرت والے تھے. ہماری بیٹی پہ کسی کی نظر پڑ جاتی تھی ہم آنکھیں نکال لیتے تھے، لیکن بیٹی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے. آج خود تماشے بنا رہے ہیں، دولہا دلہن انگوٹھی پہنا رہے ہیں. کیا تماشا ہے؟ مولانا چپ رہو، نیا دور ہے. میں نے کہا اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. ہم ڈوب رکھے ہیں، اب کوئی بچانے والا نہیں. برباد ہو رہے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں. رشتوں کی بات آتی ہے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ زیادہ تر جو رشتے نا تو ماں بہن بیٹی دیکھنے جاتی ہے تو یہ صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں، فیس، اندر کا نہیں. اندر کا کوئی گارنٹی نہیں کہ اس لڑکی کے دل میں کیا ہے، چلن کیسے، کردار کیسا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں، سن، ماں باہر کا دیکھے گی، اندر کا اگر اسکین کرنا ہو تو داڑھی رکھ لے. کیا کہنے، واہ 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 واہ، زندہ باد. اندر کا اگر دیکھنا اس کے دل میں کیا ہے تو داڑھی رکھ لے. اس لیے کہ غلام مصطفیٰ کے نکاح میں کوئی بھی شیطان عورت نہیں آ سکتی ہے. واہ 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 واہ. داڑھی والے کو وہی پسند کرے گی جسے خدا سے بھی پیار ہوگا، مصطفیٰ سے بھی پیار. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور امین شریعت کانفرنس علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. واہ 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 واہ. زندہ باد، زندہ باد. اگلی بات سن، رشتہ ہوا نوجوان کا، اور جب رشتہ ہو گیا نا، اس وقت کلین شیو تھا. کسی مولوی کے پاس بیٹھا، اس نے حضور کی سنت کی فضیلت بتائی. کہ بندہ قبر میں داڑھی کے بال لے کے چلا جائے
خدا کی قسم فرشتے اس سے حیا کیا کرتے ہیں، ورنہ خیریت نہیں ہے قبر میں، آسان نہ سمجھ لینا۔ ہاں کہ ادھر دبایا ادھر بریانی کا بھگونا بخشوا لے، بریانی کی وجہ سے 4-5 لٹ فالتو پڑ جائیں گے لیکن کم نہیں ہوں گے۔ یہ بتا رہا ہوں میں، پہلے جینا مشکل تھا، اب لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا۔ صحیح۔ آج غریب بیمار ہو جائے نا حضرت تو اسے یہ ٹینشن کھا جاتی ہے میں مر گیا تو میرے بچے کفن کیسے لائیں گے، میری قوم بریانی کھانے کی آتی ہے، وہ 3 بھگونے بریانی کیسے بنے گی؟ برا مت مانیے گا، یہ میتوں میں جو نوت کے تم پڑوس کا بندہ ناک تک بھر کے بریانی کھاتا ہے، یہ مسلک اعلی حضرت کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ بند کرو یہ فالتو کے خرچے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے جینا مشکل تھا مرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جیسے غریب ہاسپٹل جاتا ہے خرچ میں کیا کیا نہیں بک جاتا، غریب بیوی کے کنگن بک گئے، شوہر زندہ رہ جائے اس نے اپنا زیور اتار کے بیچ دیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اس سے بھی نہ ہو سکا پورا تو قرض لے کر کے شوہر کا علاج کرایا، 3 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ خبریں آیا کرتی ہیں پھر سوچ تو سکی غریب کے گھر میں کتنی بجلیاں گرتی ہوں گی، کتنے حسرتوں کے جنازے نکلتے ہوں گے، سوچ تو سکی جب یہ خبر آیا کرتی ہے فلاں انتقال کر گیا ہے، میری قوم کے 4 معزز لوگ جاتے ہیں کرسی ڈال کے اس مرنے والے کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں، بچے کو بلا کے کہتے ہیں ذرا مرنے والے کے بیٹے کو تو بلاؤ، مرنے والے کے یتیم بچے کو بلایا جاتا ہے اور بڑی بغیرتی سے سوال کیا جاتا ہے، جاؤ بیٹے ماں سے پوچھو بریانی کا چاول گھر میں ہے یا باہر سے خریدا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں احساس ہے اس یتیم کے درد کا جو آج یتیمی کا داغ اس کے سینے پہ لگا ہے؟ بتاؤ تو سکی کیا اپنے باپ کی جدائی کو بھول پائے گا یہ جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب جب کوئی باپ بیٹے کو سینے سے لگائے گا اسے اپنا باپ یاد آئے گا، جب کوئی خوشی کے دن اپنے باپ کے سینے سے لگے گا تب یہ یتیم بلک کے روئے گا جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو، جس سے تم چاول کا حساب لیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غیرت کہاں مر جاتی ہے ہماری جا کر کے؟ مسلک اعلی حضرت کے نام پر یہ تباہی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، بریانی کا چاول پوچھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم بچہ سمجھتا ہے شاید یہ ریت ہوگی ہمارے معاشرے کی، یہ رواج ہوگا، جا کے ماں سے کہتا ہے امی چند لوگ باہر آئے ہیں، وہ عورت آج جس کے سر سے سندور صاف ہو گیا ہے، جس کے سر سے آج شوہر کا سایہ چلا گیا ہے، جس نے آج بیوہ ہونے کا لباس پہن لیا ہے، خدا کی قسم سوچ تو سکی کیا گزرتی ہوگی اس بیوہ کے جگر پہ جس کے شوہر کی لاش ہاسپٹل میں ہے، ابھی ایمبولینس لے کے بھی نہیں آئی ہے کہ کھانے پکانے والے دروازے پہ پہلے آ جاتے ہیں۔ بچہ جا کے کہتا ہے امی باہر جو لوگ آئے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں بریانی کا چاول گھر میں ہے یا خریدا جائے گا، اس میں جو بوٹی پڑے گی وہ چھوٹے کی ہوگی کہ بڑے کی ہوگی؟ جب بیوہ اتنا سنتی ہے اپنے لال کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹے ان سے کہہ دو ہمارے گھر میں تو کئی دن کا فاقہ تھا، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن بات اگر بریانی کی ہے ان سے کہہ دو چاول خرید لے جا کر کے۔ جب بچہ آ کے کہتا ہے خرید لو، کہتے پیسے کہاں ملیں گے؟ بچہ دوڑ کے ماں سے کہتا ہے امی وہ پیسے مانگ رہے ہیں، وہ بیوہ جسے زندگی کا ہوش نہیں ہے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو بیوہ کہتی بیٹے باپ کے قرض علاج کے قرض کا 50,000 باقی ہے، ان سے کہہ دو اور قرضہ لے لیں، جہاں سے ہاسپٹل کا قرضہ دیا جائے گا وہیں سے تمہارا بھی چاولوں کا قرضہ نپٹا دیا جائے گا۔ میں ہاتھ چھوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اگر تمہیں یہ پتا ہے کوئی غریب بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے گیا ہے اور اپنے پیچھے چند یتیم چھوڑ کے گیا ہے تو نمک کا پانی پی کے نہ جا، اپنے گھر کھانا کھا کے جا، جیب میں 500 کا نوٹ ڈال، جا مرنے والے کے گھر پہ۔ اگر تیری بہن جا رہی ہے بیٹی جا رہی ہے تو اس سے کہہ کہ یہ پیسے اس یتیم بچی کو دے دینا۔ جاؤ تم جا کے کسی یتیم کے گھر کی کہانی دیکھو، کسی مرنے والے کے یتیموں کو جا کے دیکھ لینا، پوچھنا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے جو دیوار سے لگ کے رو رہا ہو، سمجھ لینا اسی کا یتیم بیٹا کھڑا ہے، جس بچی کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہو اور ہوش کھو بیٹھی ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا اسی مرنے والے کی بیٹی ہے۔ کتنا بڑا درد ملتا ہے، جاؤ اس کی مٹھی میں جا کر کے 500 کا نوٹ دے دو، اس سے کہہ دو آج تو اکیلا نہیں ہے، حضور نے اپنی امت میں تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی بنایا ہے، جا آج کے بعد خرچہ تیرا ہوگا،
جیسا ہمارا ہوگا خدا کی قسم غریب بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ بھائی ضرورت مندوں کو کھانے کی اجازت ہے، یہ تھوڑی پوری قوم کو نوت کے کھلا رہے ہو، سارے جا کے ٹوٹ پڑے میت کی روٹی پہ۔ پوچھو ان علماء سے جا کے کیا حکم ہے اس روٹی کا، ایک دن نہ کھاتے تو مر تو نہیں جاتے نا؟ شاید ہمارے ایک دن کے نہ کھانے سے کسی غریب کے 50,000 کا قرضہ بچ جاتا، اس لیے بدلو اپنے رویے۔ میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے، میں نے کیا کہا تھا ابھی آپ سے؟ میں نے کہا اتنا جینا مشکل نہیں جتنا لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا، مرنا مشکل کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ کوشش یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، نوجوان کا رشتہ ہوا، کسی مولانا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اس نے داڑھی کی عظمت و فضیلت سنی، داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھ لی، اس نے داڑھی رکھ لی۔ جب برات گئی دولہا بنا نا تو چہرے پہ داڑھی تھی۔ جب برات سسرال پہنچی تو سسرال والوں نے کہا یہ لڑکا تو ہم نہیں جانتے۔ سب نے کہا وہی ہے۔ بولے جان تو ہم بھی رہے ہیں لیکن اس نے داڑھی کیوں رکھی، داڑھی کیوں رکھی ہے اس نے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم تمہیں پسند کر کے آئے تھے جب تمہاری داڑھی نہیں تھی، اب شرط ہے ہماری، نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی منڈاؤ۔ توجہ ہے نا؟ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی منڈانا پڑے گا۔ نوجوان نے کہا کہ سر کٹ سکتا ہے، اب حضور کی سنت کا اقبال نہیں کٹ سکتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سر کٹ سکتا ہے لیکن اقبال نہیں کٹے گا۔ لڑکی والوں نے کہا سن دیکھ لے، نکاح کا مسئلہ ہے، داڑھی منڈے گی تب نکاح ہوگا۔ بچے نے کہا بھائی میں شادی چھوڑوں، میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔ لڑکے کے باپ نے کہا بیٹے عزت کا سوال ہے، برات لوٹ گئی تو معاشرے میں کسی کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا، ایسا کر تو آج منڈا لے، نکاح ہو جائے پھر رکھ لینا۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا ابا بھی عمرہ کر کے آئے تھے، وہ تم نے کہا میں حضور کی جالیوں پہ گیا تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، ابا بتاؤ وہ کون سا عشق تھا جس نے حضور کی جالیوں پہ بے ہوش کیا تھا، اور یہ کون سا عشق ہے جو آج بیٹے سے داڑھی منڈانے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا باپ سے زبان لڑاتا ہے؟ اس نے کہا جب بات حضور کی ہو تو پھر کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، بات حضور کی ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا میری عزت کی پرواہ نہیں؟ اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ اپنے آقا کی عزت کرتا ہوں، اگر داڑھی منڈا دی تو تیری عزت رہ جائے گی اور نہ منڈائی تو میرے آقا کی عزت رہ جائے گی۔ باپ نے کہا سن اگر نہیں منڈا رہا نا تو میں تجھے جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، جو عیش ہے عشرت ہے، جو بلڈنگ ہے، جو سارا بزنس ہے، آج سے ایک پائی پھوٹی پائی تجھے نہیں دوں گا اگر تو میری بات نہیں مانے گا۔ بچہ سوچتا رہا، کچھ دیر کے بعد نا اس نے کہا بتا کیا رائے ہے؟ وہ اٹھا اپنی جگہ سے، اٹھ کے وہاں گیا جہاں کچڑے کا ڈھیر تھا، جا کے اس نے سیرا اتارا اور کچڑے کے ڈھیر پہ پھینکا۔ اس نے کہا ابا تیری دولت تجھے مبارک ہو، میرے نبی کی سنت مجھے مبارک ہو، میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد تیرے دروازے نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے نوجوان نے باپ کی دولت اور نکاح ساری ٹکرا دیا، لڑکی کو چلا گیا۔ بڑے باپ کا بیٹا تھا، خوددار بھی تھا، ایک نہیں دو نہیں 6 مہینے گزر گئے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مل جاتا تو شکر کر لیتا، نہ ملتا تو صبر کر لیتا۔ باپ نے دھکا دے کے نکال دیا، غربت نے اتنا پریشان کیا کہ ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزرتی رہی۔ موسم سردی کا آ گیا، پھر گرمی تو کٹ گئی نا ایک کپڑے میں، لیکن سردی تو نہیں کٹ سکتی تھی۔ ایک دن ٹھنڈ کڑاکے کی تھی، اس نے سوچا کہاں جا کے لیٹوں، خیال آیا چلو مسجد میں چلتے ہیں اور کسی صف میں لپٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جا کے ایک صف میں لپٹ کے بیٹھا، رات کا سناٹا، ٹھنڈی کڑاکے کی پڑ رہی تھی، جا کے کونے میں صف میں سمٹ کے نا اور بیٹھ گیا، ایک صف میں سمٹ کے بیٹھ گیا۔ اس محلے کا جو سب سے امیر بندہ تھا بستر پہ لیٹا تھا، اس کے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں تو لیٹا ہے اور میرا غلام تیری مسجد میں سردی سے ٹھٹر رہا ہے،
इतना सुना वो उठा, बिस्तर फेंका, मस्जिद में आया, आके तलाश करने लगा कौन है जिसकी मेरे नबी ने मुझे खबर दी है। तोड़ के आया, मस्जिद तलाश कर ली, कहीं नहीं मिला। फिर कहता कोई तो होगा ना जिसके बारे में हुजूर ने बताया है, कहीं तो होगा, आका बिला वजह नहीं कहेंगे। उसने कोना कोना छाना, जब एक सफ को उठाया उसके अंदर वो नौजवान ठंड से लिपटा हुआ था। उसने हाथ पकड़ा, घर लेके आया, अच्छा बिस्तर दिया, लिबास दिया, रात भर उसकी खिदमत की। जब सुबह का सवेरा हुआ है, उसने जब जाने की बात की, उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ। उसने अमीर ने हाथ जोड़े, कहा यार कुछ दिन मेरे घर रुक जा, तेरे कदमों की बरकत से मेरा घर चमक जाएगा। उसने कहा क्या कह रहे हो, मैं इतनी बरकत वाला कहाँ हूँ। कहा अगर तू बरकत वाला नहीं होता तो तेरी खबर आमीना के लाल ने मुझे न दी होती। यार बता तो सही, तूने कौन सी इबादत की है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है, कौन सी रियाजत करके आया है जिसकी वजह से आका ने तुझे अपनाया है। इतना सुनना था। नौजवान कहता है मुझे तो कोई इबादत याद नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि आका की सुन्नत के लिए मैंने परिवार छोड़ दिया है, तब आका करीम ने मुझे अपना लिया है। उसने कहा यार मेहमान बन जा, मैं समझ गया हूँ अगर कोई उनके एक तरीके को अपना ले तो वो उसको अपना बना लेते हैं, जो हर कदम उनके तरीके पे चले। बताओ तो सही वो उसको कितनी इज्जत अता फरमा सकते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नौजवान हुजूर के लिए कुछ करके देखो, कुछ नहीं कर सकते, दाढ़ी रख के देखो, कुर्ता पजामा पहन के देखो। आज ना कटिंग वो कराता जो बीवी को पसंद है, बिच्छू बनवा रहे दाढ़ी उड़ाने वालों, इंतजार न करो, जिस दिन मौत आ गई कब्र में एक एक बाल की जड़ में बिच्छू लटकाया जाएगा। यहां बनाने की जरूरत नहीं, वहीं बहुत लटकने। कब्र दहशत का घर है, और नेक बंदे के लिए खुदा की कसम जन्नत की क्यारी है कब्र। सिर्फ जो हुजूर के सच्चे गुलाम होंगे कब्र उनके लिए आराम की जगह है, वरना अगर रब नाराज है तो मुश्किल मुश्किल है, मुश्किल मुश्किल है। वो कहा था लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं खुदारा, बहन बेटियों को वो लिबास दो जो अल्लाह को भी पसंद हो, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बेटियों से कहो दुपट्टे उड़ा करो। लोग कहते हैं इन पे तकरीर करो, नौजवान कहता है इनके दुपट्टे पे तकरीर करना। मैं कहता हूं तकरीर की जरूरत नहीं है, तू टोपी ओढ़ना लाजिम कर ले, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हमने टोपियां छोड़ दी, बेटियों ने दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दी। तुम दुपट्टे उन पे लाजिम ना करो, सिर्फ टोपियों के आदी हो जाओ। गैरत बहन की दुपट्टे को उतरने नहीं देगी। जब हमारे सरों पे टोपियां नहीं तो किस मुंह से कहेंगे दुपट्टा ओढ़ो। इसलिए लाजिम है हम सब पे, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, हमें हर वक्त सर पे टोपी रखनी चाहिए। ये हमारे हुजूर का दिया हुआ तरीका है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हम आपसे बस इतनी गुजारिश करेंगे, आप हुजूर की दी हुई शरीयत को लाजिम करें। बहन बेटियों से गुजारिश है कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे हुजूर की कुर्बानी याद करना, वरना याद रख कयामत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, सैयदा ज़ैनब ने कलाई पकड़ के पूछ लिया, सुन मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे, मैंने तब दुपट्टा नहीं छोड़ा, तूने भाई के चेहरे पे दुपट्टा गले से भी उतार दिया था, कोई जवाब होगा? खातून जन्नत ये कहे कि मैं गुर्बत में पूरी जिंदगी काट आई, मैंने ऊंट की खाल तो ओढ़ी लेकिन नबी की शरीयत में आंच नहीं आने दी। पता तेरी शान मेरी शान से बड़ी थी। आज लोग पूछा करते घर में झगड़े, जायका नहीं है खानों में। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये जायके मसालों की वजह से खराब नहीं, हमारी बदमालियों की बुनियाद पे खराब हो रहा है, बदमालियों की बुनियाद पे। गारंटी देता हूं, जाओ मसाला किसी भी कंपनी का हो, बहन बेटी दरूद पढ़ के खाना बनाना शुरू करे। मसाले में अगरचे खोट होगी लेकिन दरूद की बरकत तेरे खाने को मजेदार बना देगी, गारंटी है मेरी। आज ना बीमार हो रहे, जिसे देखो लीवर का मरीज, गुर्दा, वो कह रहे मैदा काम ही नहीं कर रहा मौलवी साहब, जब खालू खट्टी डकारे आ रही है मौलवी हकीम नहीं। क्या चाहते हो कि गैस की गोलियां भी यही बेचे? एक थैला दवा का भी लेके चले, किसी गोली की जरूरत नहीं। वजीफा मैं बता देता हूं,
جب کھانا کھانے بیٹھو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب کھا کے اٹھا کرو صرف الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ یہ 2 ٹیبلٹ ایک کھانے سے پہلے لینی ہے، ایک کھانے کے بعد لینی ہے، اس کو لازم کر لو، خدا کی قسم کبھی لیور خراب نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ 2 گولیاں لازم کر لو خالی، ایک کھانے سے پہلے لینی ہے، ایک کھانے کے بعد، ایک کھانے کے بعد لینی ہے۔ مگر معلوم ہے نا اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے اس میں، آپ نے کھانا کھایا نا، اس کے بعد جو آپ کے اندر بیماری والی گولی جاتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ سب ٹھیک تھا لیکن مرچ تیز تھی، یہ لیور میں کینسر پیدا کرے گا۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ حق ہے حق ہے۔ کیا ہم ان نعمتوں کے لائق تھے؟ کیا ہمارا منہ اس لائق تھا جو یہ ملتا؟ خدا کی قسم 24 گھنٹے نافرمانیاں کی ہیں۔ احسان مانو اپنے رب کا کہ تم نے ناشکری کی، ہم نے ناشکری کی، رات بھر ناشکری کرتے، رات بھر پب جی اور گیم کھیلتے کھیلتے آنکھ لگ گئی، اٹھنا تو فجر میں تھا، 10 بجے سو کے اٹھے ہیں، فجر چھوڑی، رات بھر اس کی نافرمانی میں گزاری، لیکن احسان مان جب آنکھ کھلتی ہے، تیری آنکھ کھلنے سے پہلے مکھن پراٹھے تیرے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، ابھی تو اٹھ کے نہیں آیا کہ دودھ جیسی نعمت تیرے دسترخوان پہ آ جاتی ہے۔ احسان مان اس نے ناشتہ بند نہیں کیا ہے، پھر تو نے ناشتہ کیا، یاروں کے ساتھ گل چھرے اڑائے، چوک میں بیٹھ کے اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی، اس کی سرکار، اس کی گرائی، اس کی بنائی، یہی کرتے کرتے ظہر کا وقت بیت جاتا ہے، پھر تو نے ظہر چھوڑ دی، شکر مان مر ادا کر رب کا کہ تو نے اس کی نافرمانی کی، لیکن اس نے دوپہر کا کھانا بند نہیں کیا، پھر گوشت طرح طرح کا تیرے دسترخوان پہ، طرح طرح کی روٹیاں تیرے دسترخوان پہ ہیں، کچھ بھی بند نہیں کیا گیا۔ احسان مان اپنے رب کا، ہم تم ناشکری کرتے رہے لیکن وہ پھر بھی دیتا رہا ہے۔ خدا کی قسم اس کی رحمت آواز دے کے کہتی ہے تو نے 40 سال نافرمانی میں گزارے، 60 سال گزار دیے ہیں، سن ہماری رحمت سے نا امید نہ ہونا، آج بھی وقت پلٹ کے آجا، میں تجھ سے 40 سال کے بدلے میں، گناہوں کے بدلے میں 40 سال رلاؤں گا نہیں، 40 سال تڑپاؤں گا نہیں، میں تیرا رب ہوں اور اتنا کریم ہوں، 40 سال کے گناہ لے کے تو ایک بار رو کے دکھا دے، میں تیرے سارے گناہوں کو دھو کے دکھا دوں گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، کیا کہنے، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں، اٹھے اٹھتے ہی کہہ دیا نہیں نمک خراب تھا، مرچ اچھی نہیں تھی، وہ بات یہ رب کو اچھی نہ لگی، ایسی بیماری لیور میں لگائی، کروڑ پتی ہے، ہیرے سونا چاندی سب کچھ ہے، لیکن بھنی مچھلی سامنے رکھی ہے مگر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیا کرنا ہے؟ اب تجھے دال کا پانی پینا ہے، اب تجھے بنا نمک مرچ کی توری کھانی ہے، اب نہیں کھا سکتا تو نے کہا تھا نمک زیادہ ہے، تو نے کہا تھا مزہ نہیں آیا، اپنی اوقات دیکھتا اور میرے انعامات دیکھتا، تو ہر حال میں میرا شکر ادا کرتا، میں ان میں اضافہ کر دیتا۔ وہ بھائی لازم ہے 2 ٹیبلٹ لینی ہے اور اس والے وائرس سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ جو کھا کے کہتے تھے موج نہیں آئی، موج تو لوگوں کو تیرے 40ویں کی روٹی کھا کے ہی آنی ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ بلیاوی صاحب قبلہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی، جو تم دعوتوں میں کھانا پھینک دیتے ہو نا، اگر وہی اٹھا کر کے کسی غریب بچی کے نکاح پہ لگا دیا جائے تو سال بھر کے پھینکے ہوئے کھانے میں گاؤں کی چاند بچیوں کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی کڑوی سچائی ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے ایک فرمائش کی تھی مگر مجبور ہوں میں، تھوڑا سا وقت کی وجہ سے میں وہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا، بس اپنی بات پوری کر کے میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ کرے یہ بات ذہن میں آ جائیں یہ باتیں، خالی واہ واہ کر کے تقریریں کرا کے جنت بانٹ کے چلے جانا یہ کافی نہیں ہے۔ وہ جنت ہمیں بانٹنا آتی بھی نہیں اور بانٹ بھی نہیں سکتے۔ جنت ہمارے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہیں گے، بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ حضور کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، حضور کو راضی کرنے کی کوشش۔ شادی بیاہ کے اندر یہ جو تباہ کاریاں ہیں، دعوت ایک کی ہوتی ہے نا، ایک موٹر سائیکل پہ 4 بیٹھ کے جا رہے ہیں، وہ تو اور لمبی نہیں ہوتی ہے ورنہ 5 بیٹھ جائے۔ ولیمے کا کارڈ ایک کے آیا تو کہہ رہا تو بھی بیٹھ جائے، اسٹینڈنگ میں
لے گیا سب کو بیٹھا کے. ہمارا دین یہ کہتا ہے جس کی دعوت ہو وہی کھانے جائے. بغیر دعوت کے کسی دسترخوان پہ جانا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. ڈاکٹر اقبال کی پھر وہی بات، تیرے دامن میں ہے کسی لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ کیوں دیکھے؟ کیا نہیں دیا اسلام نے؟ پنچایت سے لے کے دعوت تک کا کھانا اسلام سکھا رہا ہے. مگر ہوتا کیا، دعوت ایک کی ہے تو 4 بیٹھ جائے. وہ تو ڈنڈے بند نہیں سکتے ورنہ باندھ کے لٹکا کے لے جائے. جانتے ہو، آپ سے ایک مشورہ ہے میرا. پہلی بات تو بارات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ علماء بیٹھے پوچھ لینا، بارات کے لیے عربی لغت میں کوئی اسپیشل لفظ ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں. یہ تو بغیرتی سے جا کے کھا کے آتے ہیں بیٹی والے کے گھر، اور اوپر سے دھونس کے ساتھ. بوٹی اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے اور ہڈی نہ آ جائے. کیوں؟ بارات میں بغلے آنے جو بنا چبائے کھائیں گے. بوجھ نہ بن بیٹی والوں پر، بوجھ نہ بنو. اللہ توفیق دے تو غریب کا بوجھ ہلکا کر دو، اللہ آخرت میں تمہارے گناہوں کا وزن ہلکا کر دے گا. یہ اصل چیز ہے، یہی اصل ہے. کوشش یہ کریں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. حضور سے پیار کریں، حضور سے وفا کریں. کئی بار تم نے نہیں دیکھا ہے جب کہیں کھانا چلتا ہے نا، لڑکی کے باپ کو ڈھونڈنا، آج تک نہ ڈھونڈا ہو تو آج کے بعد ڈھونڈنا. دیکھنا کہ جب بارات کھانا کھاتی ہے تو لڑکی کے باپ کا کیا حال ہوتا ہے. دیکھنا کسی کونے میں کھڑا ہوگا، یا تو یوں ہاتھ ہوں گے یا یوں ہوں گے. وہ آنکھوں سے دیکھتا ہوگا لیکن دل سے کہتا ہوگا مالک لاج رکھ لینا. ایک مہمان بھی بھوکا چلا گیا، پوری زندگی میری بیٹی کو تانا ملے گا، میری بیٹی سسرال میں سکھ سے نہیں رہ پائے گی. اگر ایک بندہ بھی بھوکا چلا گیا میری بیٹی جیتے جی مر جائے گی. وہ کونے میں کھڑے ہو کے یہ رو رو کے کہتا ہوتا ہے. غریب الگ مصلا بچھا کے رو رہا ہے، لیکن بیٹے والا آج فرعون بنا ہے، آج شداد بنا ہے. یوں آستینے کر کے، بوٹی ٹھیک ہے، مسالہ صحیح ہے، نمک تو کم زیادہ نہیں ہے. جو چاپلوس ٹائپ کے ہوتے کہتے پدھان مزہ آ گیا. بتا رہا ہوں آپ کو، جو چاپلوس ٹھلوے ہوتے وہ کہتے پدھان مزہ آ گیا. جیسی تمہاری بارات کا گانا کسی کا نہیں ملا. اور جو دلال ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک تو ہے لیکن دھمک زیادہ تھا. اتنا جملہ ایک باپ کی 17 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 6 گھنٹے پکا ہوا قورمہ ہے، 3 گھنٹے کی لگی ہوئی روٹی ہے، 12 گھنٹے میں سمیٹا گیا دسترخوان ہے؟ نہیں، ایک باپ کے 18 سال لگے ہیں اس کھانے میں، ماں کی 25 سال کی محنت ہے اس میں. بیٹی کی یہ جو کھانا کھا رہے ہو اس میں 17 سال کی محنت لگی ہے. اس کھانے میں عیب نہ نکالنا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا تھا، نمک زیادہ بھی ہو، کہنا شکر رب کا کھانا بڑا لذیذ تھا، یہ کہہ کے 2 قدم آگے بڑھا دینا. اگر لڑکی کے باپ تم سے پوچھے کوئی کمی تو نہیں تھی، مسکرا کے کہہ دینا آپ تھے تو کیا کمی تھی، سب کچھ تو آپ نے رکھ دیا ہے. اتنا کہہ کے اس کے دل کو خوش کر لینا. خدا کی قسم تیرا کچھ نہیں جائے گا. 2 جملے تیرے غریب کی بیٹی باپ کو راضی کریں گے. بیٹی کا باپ مسکرائے گا، ادھر تجھ پہ دیکھ کر کے خدا کی رحمتیں مسکرانا شروع ہو جائیں گے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ. یہ رویے اختیار کریں، یہ طریقے اپنائیں اپنے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی بھر یہ دیکھیں ہمیں اپنے معاشرے کو آسان کرنا ہے، سوکھا کرنا ہے. اپنے معاشرے میں بڑھنے والی جتنی بھی جاہلانہ رسمیں ہیں انہیں ساری کی ساری ختم کرنی ہے. کوشش یہ کرنا ہے ہمیں کہ کسی باپ پر بیٹی کے جہیز اور اس کے کھانے کا خرچ ناجائز نہ ڈالا جائے. کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. بہن بیٹیوں سے بھی میری گزارش ہے، تم سسرال جاتی ہو، ابھی 5 منٹ باقی ہے، میں بات پوری کر لے رہا ہوں. سسرال جاتی ہو نا تو آپ جا کر کے سسرال میں جو رویہ اختیار کرتی ہیں اس میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھنے جا رہی ہے، رو رہی ہے تو کان میں آ کے کہہ رہا ہے ڈر مت، چابی گاڑی میں لگی رہتی ہے، تجھے تو پتہ ہی ہے، خالی فون کر دیے فوراً کلو آ جائے، 2 منٹ میں صحیح کر دے گا سب کو.
میں کہتا ہوں نواب صاحب بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ صرف شوہر کا دم ہوتا ہے جو بیوی پال لیتا ہے، ورنہ تمہارے جیسے اتھو نتھو خان سے بیٹیاں نہیں پلتی۔ تو جو کہہ رہا ہے یہ سنبھال لے گا کہ تو سنبھال نہیں، بگاڑ رہا ہے کہ ڈریے مت۔ اب باپ نے چابی تو بم کی پہلے ہی کھینچ لی تھی، پھٹنا باقی تھا۔ سسرال آئی بہو بیٹی، ساس نے کہا بہو فجر ہو گئی اٹھی نہیں، تو چھوٹتے ہی کیا کہتی ہے؟ اپنا کام کرو، اور زیادہ بولی تو سمجھ لینا اب یہ بم پھٹ گیا۔ اب یا تو ڈرو اور یا پھر گھر چھوڑ کے نکل لو۔ خدا را میں آپ سے کہوں بیٹیوں کو وہ تعلیم دے کے رخصت کرنا جو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو تعلیم دے کے رخصت کیا تھا۔ ہم میں سے کسی کی بیٹی خاتون جنت کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ذرے کے برابر نہیں، لیکن میرا نبی بیٹی کے کان میں کیا کہتا ہے؟ فاطمہ اب تک اجازتیں مجھ سے لیتی رہی تھی، آج کے بعد ساری اجازتیں میرے علی سے لیتے رہنا ہے۔ اب تک ہم تمہارے مالک تھے، آج کے بعد علی تمہارے مالک ہے۔ میری بیٹی علی کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا مالک بن کے آیا ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ ایک دن حضور کو بیٹی کی یاد آئی، لینے آ گئے۔ سننا بہت غور سے میری بہنیں سنو، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ لینے آ گئے حضور بیٹی کو، دروازے پہ آئے۔ کون؟ انا محمد الرسول اللہ۔ بیٹی تمہارے ابو آئے۔ کہتی ہے ابا آ جائیے، دروازہ کھلا ہے۔ حضور تشریف لائے، دائیں بائیں دیکھا، بیٹی علی نظر نہیں آ رہے؟ ابا جی ابھی باہر چلے گئے۔ کہا بیٹی میں تمہیں لینے آیا تھا۔ کہا ابا چل تو لوں لیکن ابھی علی گھر پہ نہیں ہے۔ تو حضور جانتے کیا فرمایا میرے نبی نے؟ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹی، میں انتظار کر لیتا ہوں، جب علی آ جائیں گے تبھی ہم تمہیں لے کے جائیں گے۔ کیا کہنا؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا میرا نبی کہ میں علی کا بھی مالک ہوں، تیرا بھی مالک ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، لیکن نہیں بیٹی میں کونے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری نا حضرت علی آ گئے، پہلا قدم رکھا، لمبی سانس لی۔ خاتون جنت نے دیکھا علی خیر ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کیا حضور آئے تھے؟ علی کیسے پتا؟ کہا آنگن کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی نے یہاں قدم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی یہاں آئے ہیں۔ خاتون جنت مسکرائیں، کہنے لگی حضور بیٹھے ہیں۔ کدھر ہیں؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ توڑ کر کے گئے، دو زانو بیٹھ گئے۔ محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار کیسے آنا ہوا؟ کہا علی آج بیٹی کو لینے آیا تھا، دل نہیں لگ رہا تھا، 3 دن ہو گئے، علی اجازت دے تو میں بیٹی کو لے کے چلا جاؤں۔ چیخ نکل گئی حضرت علی کی، آقا انتظار کیوں کیا؟ کہا علی تیری اجازت کا انتظار تھا، تم آؤ گے اجازت دو گے تب ہم بیٹی کو لے کے جائیں گے۔ حضرت علی نے قدم پکڑ کے کہا تھا محبوب آپ میرے بھی مالک ہیں، فاطمہ کے بھی مالک ہیں، کبھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت میرے آقا نے کہا تھا علی بے شک میں فاطمہ کو لے جاتا، لیکن تیری اجازت کے بغیر اگر آج لے جاتا تو یہ بیٹیوں کے لیے دلیل بن جاتا۔ باپ کے کہنے پہ شوہر کے بغیر وہ چلی جاتی، آج میں تیری اجازت سے لے جا کے بتا رہا ہوں قیامت تک کوئی بھی بیٹی شوہر کی مرضی کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ۔ میری بہن میری بیٹی، تیرا شوہر تیرا سب کچھ ہے، تیری جنت وہ، تیری دنیا وہ، تیری آخرت وہ، تیری عزت وہ، تیری شان وہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو میں نے بتا دیا، کچھ نہیں بچتا ہے۔ جس دن شوہر سفید کفن میں لپٹ جائے نا، روٹی دینا تو بڑی بات ہے، یہ دنیا عزت کی نظر سے دیکھتی تک نہیں۔ یتیم کو اس وقت تک ٹکڑا نہیں دیا جاتا جب تک پیر کا جوتا صاف نہ کرا لیا جائے۔ شوہر پاگل بھی ہے نا تو اس کے لیے بد دعا نہ کرنا، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے لمبی عمر کی دعائیں مانگنا۔ پھر دیکھ اللہ تجھے کتنی برکتیں دیتا ہے، کتنی برکتیں دیتا ہے۔ تو کوئی نرالی دلہن تو نہیں، تو کوئی نئی نویلی دلہن تو نہیں جو صرف تو دلہن بنی ہو۔
میرے حضور کو دیکھو، 40 سال کی دلہن ہے، 25 سال کا دلہا ہے۔ دلہن کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، دلہا کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اے توجہ سارے لوگوں کی، کرنو بات پوری، جو سننا چاہتے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھ کے، لگ رہا جیسے محفل شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخری وقت یعنی کہ 1:30 بجے کا ہے، 1:30 پورے ہو گئے، میں منٹ بھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 25 سال کا دلہا ہے، 40 سال کی دلہن ہے، دلہا کوارا ہے، دلہن بیوہ ہے۔ ایسی مثال ہو تو لا کے دکھاؤ، دلہا کوارا دلہن بیوہ۔ ادھر دیکھو، کوئی محتاج نہیں ہے دلہن، ملکہ عرب ہے دلہن، ملکہ عرب ہے دلہن، اور سلطان الانبیاء کے دلہا۔ سن ذرا یہ جوڑی دیکھ، 25 سال خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ کتنے سال؟ 25 سال خدمت کی۔ اور کوئی لاوارث نہیں تھی خدیجۃ الکبریٰ، 20 نوکرانیاں تھیں آپ کے گھر میں۔ کتنی؟ زور سے یہ بات یاد رکھ لینا جو بتا کے جا رہا ہوں۔ 20 خادمائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں تھی۔ اب دیکھ تو صحیح کتنی عظمتوں والی خاتون ہوں گی، دیکھو تو دنیا جا کر کے دیکھ لو۔ خدا کی قسم، جب تم دلہا بنتے ہو، دلہن کو پہلی رات میں منہ دکھائی کی رسم میں کوئی سونے کا ہار دیتا ہے، کوئی پینڈل، کوئی گفٹ میں کچھ دیتا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلی بار رقم کیا گیا کہ جب میرا نبی دلہن کے کمرے میں پہلی بار آیا، آقا نے نہیں بلکہ دلہن نے کہا تھا ٹھہر جائیں میرے سرتاج۔ حضور ٹھہر گئے، آپ نے 40,000 سونے کے سکے اٹھائے، حضور کے قدموں پہ رکھ کے کہا تھا آقا یہ پہلا تحفہ میری طرف سے آپ قبول فرما لیجئے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ دلہن نے 40,000 سکے دیے۔ اوقات ہے آج پیسے کاغذ کے ہیں، اس وقت پیسے سونے کے تھے۔ سکے اٹھائے نہ اٹھے، 40,000 قدموں پہ ڈالا۔ محبوب یہ پہلی قربانی ہے تیرے لیے، یہ تیرے چہرے کا اتارا ہے میری طرف سے، خدا کی قسم دے دیا نذرانہ۔ حضور آئے، مگر جانتے ہو آج نا شوہر تھک کے آئے، یہ موبائل میں گیم کھیلتی رہتی ہے، کہتے روٹی کر دے کہ میں نے پکا دی، تم لیٹ ہو، خود نکالو اور کھاؤ۔ میری بہن، میری بیٹی سن، اوقات کیا ہے تیری؟ 2 کوڑی کی اوقات نہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے۔ خدیجۃ الکبریٰ 20 خادمائیں، لیکن فرماتی کہ جب حضور آتے نا ساری خادموں سے کہتی تھی بیٹھ جاؤ، اب ایک دن کا بھی نہ اٹھانا، حضور میرے سرتاج ہیں، ان کی میں خدمت کروں گی۔ 20 نوکرانی ہوتے ہوئے ایک دن کا تک کسی نوکرانی کو اٹھانے نہیں دیتی تھی، بھاگ بھاگ کے کام کرتی تھی، توڑ توڑ کے کام کرتی تھی، کھانا خود بنانا، روٹی بنانا، سالن سبزی بنا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنا۔ عرب کی گرمی، خادمائیں دست بستہ کھڑی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن آپ کھانا بنا کے لائیں، میرا محبوب مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، آقا کریم مسکرائے، تب حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں خدیجہ تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ تب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا محبوب مذاق کر رہے ہیں، کہا میں مذاق کے طور پہ نہیں بلکہ اس لیے مسکرا رہا ہوں مجھے ہنسانے کے لیے جبریل آیا ہوا ہے، جبریل آیا ہوا ہے۔ آقا کیوں آئے ہیں؟ کہا سنو تمہارا کام دیکھ کے رب نے تمہیں سلام بھیج دیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے میرے آقا کہتے ہیں رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اور اگلی بات سن، آقا فرماتے ہیں 25 سال میری خدیجہ میرے ساتھ رہی، لیکن کہتے ہیں 25 سال میں کبھی مجھے دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ چھوٹی بات ہے، 25 سال کہتے میں ابیر شویر آتا تھا، لیکن کبھی یوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں آئی، نہ کبھی کھانسا نہ کبھی آواز دی۔ فرماتے ہیں جب میں پہنچتا تھا میری خدیجہ مجھے دروازے پہ کھڑی ملتی تھی۔ آج شوہر 12 بجے آ رہا ہے، عورت چادر تان کے لیٹی ہے، وہ تھک کے آ رہا ہے، تو نشے میں ہے نیند کے،
اور پھر کہتی ہے تعویذ دے دو، شوہر محبت نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ جب وہ تھک کے آئے تو اس کے استقبال کے لیے دروازے پہ آ جا، وہ بیٹھے اسے پانی پیش کر، اس سے کہ تھک کے آیا کہ بتا کیا چاہیے، پانی پلا، کھانا دے، مسکرا کے دیکھ، اگر وہ کوڑیوں کی چیز بھی تیرے لیے لایا ہے اسے سینے سے لگا کے کہہ امیروں کے لاکھوں سے بہتر میرے غریب شوہر کی یہ ٹکوں کی کمائی کی لائی ہوئی چیز ہے، خدا کی قسم لاکھوں تعویذ وہ اثر نہیں کریں گے جو تیرے میٹھے بول تیرے شوہر کے دل میں اثر کر جائیں گے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ زندہ باد۔ لیکن بازار لگا رکھا ہے، برا نہ مانیے گا، یہی حال تعویذ لینے والوں کا اور یہی دینے والوں کا۔ صحیح کہہ رہے، دکانیں لگا رکھی، صحیح بتا رہا ہوں میں، کئی جگہ ٹوکنگ بٹ رہے، کتنے والا لے گا، 50 روپے کا کہ 100 کا؟ امیر آ گیا تو 1151، سیٹ آ گئے تو 51,000 کا بھی ہے، ہونا کچھ نہیں ہے، بس چونے ہی لگنا ہے۔ بہت غور سے میری بات سننا۔ اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بیوی سے بن نہیں رہی ہے، تعویذ دے دو، وہ اتنا بڑا ٹھیکیدار ہے پوری دنیا کا، بیٹھو ابھی کر دیتے ہیں کام۔ اس بیٹھے ہوئے سے پوچھ تیری بیوی تجھ سے کئی سال سے نہیں بولی ہے؟ تیری اپنی بیوی کی تجھ سے تعلقات ہیں کہ نہیں؟ اور ڈکیت چور جو اپنی بیوی کو راضی نہیں کر سکتا وہ دنیا کی عورتوں کا ٹھیکہ لیے بیٹھا ہے۔ سن، تعویذ میں دے رہا ہوں، پابندی سے باندھ رہے تھے، کسی ڈوری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ڈوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تو کھانا کھانے بیٹھے تو لقمہ کھانے سے پہلے بیوی کو لقمہ کھانے کو کہنا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ عورت کو بھلا کے کھا کے نہ اٹھ، اس لیے کہ تو یاروں میں بیٹھ کے 4 بار چائے پی کے آیا ہے، اس نے جب سے تو گیا ہے تیرے انتظار میں لقمہ نہیں کھایا ہے، یہ تو یہی کہہ رہی تھی وہ آئیں گے تب کھاؤں گی، ان کو کھلا دوں تب کھاؤں گی، خدا کی قسم یہ دوپہر تک تیرے لیے بھوکی پیاسی رہی، تیرا کیا چلا جاتا اگر تجھ سے ایک بار یہ پوچھ لیتا تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ آخری بات سنے، میرے حضور تشریف لائے، تھک کے آئے، خدیجۃ الکبریٰ نے اترا چہرہ دیکھا، محبوب لگتا کہ بھوک بہت تیز ہے، کہا ہاں خدیجہ اب سنبھالا سہا نہیں جاتا، توڑی ہے، کہتی محبوب بیٹھ جائیے گا، سرکار کو بٹھایا، خود بھی بیٹھ جاتی ہے۔ میرے محبوب فرماتے میری خدیجہ نے اپنے پاس سے ایک پیالہ نکالا، اس میں چند کھجوریں تھی، ایک پیالے میں دودھ تھا، اس نے میری طرف پیالہ بڑھایا، بڑھا کر کے میرے منہ میں کھجور دی ہے، اللہ اکبر، جب کھجور دی میں نے کھائی ہے، کھانے کے بعد چند کھجوریں رہ گئی، میں نے ہاتھ روکا خدیجہ کا، میں نے کہا خدیجہ میں تو کھا چکا ہوں، تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے؟ کہتے میں نے اتنا کہا میری خدیجہ رونے لگ جاتی ہے، محبوب آپ کھا لیجیے ہماری فکر نہ کریں۔ خدیجہ کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ اگر میری وجہ سے، ہماری وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے آقا اگر ہمیں کچھ ہو جائے گا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، پیاس کی وجہ سے ہمیں کچھ ہوگا تو ہمارا نقصان ہوگا، اور میرے محبوب اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف خدیجہ کا نہیں پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا۔ آقا میں یہ چاہتی ہوں یہ آپ کھا لیجئے، اس لیے کہ میرے جیسی تو اور بھی خدیجہ آ سکتی ہے لیکن تیرے جیسا عبداللہ کا لال نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور امین شریعت کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ عورت کو اس نے پیر کی جوتی نہیں بنایا، اس نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو کسی نے نہیں دی، کسی نے نہیں دی۔ ہمارا اسلام کہتا خود بعد میں کھا، کبھی اس سے بھی کہہ کہ تو بھی بیٹھ کے کھا۔ ہم نیچے منہ ڈال کے نہ دیوسوں کی طرح کھا پی کے ایسے مار کے ڈلیا سڑکا کے نکل لیے، اس غریب سے بھی دو بول لیتا جو صبح سے تیرے لیے بھوکی کھڑی تھی۔ بتا اگر وہ تجھ پہ شیر کی طرح نہ غرائے گی تو کیا کرے گی؟ عورت کو کبھی زبردستی اپنے قابو میں نہیں کیا جا سکتا، اسے اپنا تابع کرنے کا آسان طریقہ ہے، تم اس کے دل کو خوش رکھو، وہ تمہارے پیر میں بچھنے والا فرش بن جائے گی۔ ورنہ میں صحیح بتا رہا ہوں، تعویذوں نے گھر بنائے نہیں، بگاڑ ضرور دیے۔ ناراض ہیں ہر تعویذ والے لوگ بھی ہیں، میں تعویذ کا مخالف نہیں، لیکن شرط ہے تعویذ دینے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے۔ تو
تو پھر ہم تعویذ بھی شوق سے پہنتے ہیں. ان جیسا بھی تو ہو نا. میں بھی, میرے گلے میں تعویذ ہے لیکن کسی لٹیا چور کا نہیں ہے. میں نے اس شخص سے تعویذ لیا کہ تعویذ جس کا بہانہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ. میں ویسے ہی تیری بھیڑ رہتی ہے تعویذ کے لیے وہاں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, میں نے اس شخص سے تعویذ لیا ہے خدا کی قسم جس کے آنگن میں مفتی اعظم کے جلوے نظر آتے ہیں. اس ذات کو سرکار رئیس الاتقیاء اویس مصطفیٰ باستی کہا جاتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. جا کے دیکھو جمعرات کے حق دن ہے. اس کے آنگن میں وہی منظر لگتا ہے جو کبھی مفتی اعظم کے دور میں بریلی میں نظر آتا تھا. بیماروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور صرف ایک ہی دوا ہے, ایک ہی دعا ہے, ایک ہی تعویذ ہے. پھونک دیتے ہیں, ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں, کیا ہے اس میں؟ پھر وہ کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. اٹھا نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. وہ بھائی تعویذ بھی تعویذ دینے والا ہونا چاہیے. ورنہ صابر بھائی سنو, تعویذ مت لینا کرنا. میری بات سنو, میں سمجھا رہا ہوں, ابھی میں بتا رہا ہوں, ابھی وقت آئیں گے حالات بدلیں گے. تعویذ مت لینا, حضور کا طریقہ لینا. ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آخری بات ہو گئی میری پوری, بس میں اتنا بتا دوں نقصان دیکھا ہے. ایک تو تعویذ دیتے ہی نا 51 روپے کے 3 دے رہے, کم تھوڑا ہی. اب کچرا ڈاکٹر اتنی بہت سی گولی مانگتے ہیں, اس سے شفا نہ ہوگی تو اس سے ہو جائے گی, یہ فائدہ نہ کرے گی تو یہ کر جائے گی, یہ فائدہ نہ کرے گی تو یہ کر جائے گی. بعد میں رہ گئی بھینس کی پاور والی اینٹی بائیوٹک, یہ تو ٹھیک کر ہی دے گی. نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. بنا رجسٹرڈ ڈاکٹر سے کبھی دوا مت لینا, ورنہ سستی ضرور ہوگی لیکن گھٹیا بھی ہوگی. بہت غور سے میری بات سنیے. 3 تعویذ دے رہے, اس سے فائدہ نہ ہوگا, اس سے ہو جائے گا, اس سے نہ, اس سے نہ, اس سے. کرتا کیا سن لو, آخری بات ختم کر رہا ہوں, وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہاں, کرتا یہ کہ یہ والا تکیے میں رکھ دینا, یہ والا بازو میں باندھ لینا, یہ پیڑ میں لٹکا لینا. 3 ہو گئے بھائی, ایک تکیے میں, ایک بازو میں اور ایک پیڑ میں. اور جتنا 420 پیر ہے نا اس سے 420 مرید بھی. اس نے 4 دیے 3 دیے, بہانہ نہیں بتایا, بہانہ یہ بنائے گا. عورت نے دیکھا ہو تعویذ کیسا لٹک رہا, کہتے نہیں پیر صاحب نے دیا, اس سے برکتیں اتریں گی. ہضم ہو گیا. عورت کو بے وقوف بنانے کتنی دیر لگی, اوپر سے ہی رحمتیں آتی ہیں, انہوں نے سوچی یہی اترے گی. ہضم. اور جو بازو والا دیکھا صبح نہا کے نکلا نا, یہ کیا ہے, کہا کچھ نہیں, دل ہولے لے رہا میرے. اب تو دل بھی بڑی آسانی سے, یہ پتا نہیں لیور میں درد ہے کہ دل میں درد ہے, بتا گا دل میں. کیوں اتنا پڑھائی لکھا نا, اسے پتا ہو کہ لیور کہاں اور دل کہاں ہے. دلی کی طرح پھیپڑے کی طرح ہے نا, دل میں ہولے لے رہا دل. نہ کرو یہ, نہ کرو. تیسرا تعویذ تکیے کے نیچے رکھنے دیا. بتاؤ بستر صبح اٹھ کے کون جھاڑتا ہے, تم جھاڑتے ہو کہ بیوی؟ زور سے ہے, ڈر کیوں رہے ہو بھائی, ڈیوٹی نہیں بدلوں گا میں. کون جھاڑتا ہے؟ بیوی جھاڑتی ہے نا. تکیے کون جھاڑتا ہے؟ بستر کون جھاڑتا ہے؟ بیوی جھاڑتی ہے نا. یہ سارے کام بیویاں کرتی ہیں. جب اس نے تکیہ جھاڑا اور بستر کا کھول جھاڑا, اس میں ایک تعویذ نکل آیا. بس اب اسے یقین ہو گیا یہ مجھے کروا کے لائیں کچھ. اب تک گالیوں سے معاملہ تھا, اب بیلن پہ نمبر آ گیا. اور اگر 2-3 تعویذ لے لیے تو پھر جوتوں پہ نمبر آنا ہے. گھر چلانے کے لیے نا ان ڈوریوں سے بچو, مصطفیٰ کی غلامی کی ڈوری ہاتھ میں لے لو, کردار مصطفیٰ والا لاؤ. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ میں حضور کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اسلام کے دیے ہوئے راستوں پر چلنے اور گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی, مسافر تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ, اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.